معاشرہ بڑی تیزی سے تنزل کا شکار ہے۔ لوگوں کے خیالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، مادیت غالب آتی چلی جا رہی ہے۔ رشتے جو پہلے عزیز ہوتے تھے ان میں دراڑیں پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر اشتعال آ جاتا ہے، ذرا ذرا سے اختلاف رائے تعلقات میں دوری کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہ صورتحال پوری سماج میں اس طرح پھیل گئی ہے کہ اب یہ سماج مذہبی، سیاسی، اخلاقی بے راہروی اور تشدد پسندی کی طرف مائل ہو گیا۔ واقعات عجیب عجیب سے رونما ہوتے ہیں اور جس سے شرم سے سر جھک جاتا ہے، ندامت ہوتی ہے۔ باتیں کرنے کو وہ دل بھی نہیں چاہتا کیونکہ زبان اجازت نہیں دیتی، اخلاق اجازت نہیں دیتا۔ یہ بگاڑ ایک لمحے کی تو بات نہیں ہے کہ لمحوں میں آ گیا۔ اس بگاڑ میں بہت ٹائم لگا، بہت وقت گزرا۔ اور وہ جو کہا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اخلاقی گراوٹ ہے ایک دم نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ سرایت کرتی چلی گئی اور اب یہ ہماری زندگیوں اور ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی ہیں۔ ہم چاہیں نہ چاہیں تو یہ رویے ہم کرتے رہتے ہیں، اور اب تو لوگ اپنے قریبی عزیزوں سے بھی دور ہو گئے ہیں، اور جہاں مادی فائدے ہیں وہاں لوگ منسلک ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اور بس اپنے مادی فائدے کی خاطر اس طرف لگ جاتے ہیں۔ اور یہ چیز نہ صرف پھر انسان کی اپنی ذاتی زندگی پر اثر ڈالتی ہے بلکہ یہ انسان کی اخلاقی گراوٹ اور مذہبی دوری کا بھی باعث بنتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، تقوی الہی اختیار کرو اور ورع کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرو۔ لفظ ورع جب ہم دیکھتے ہیں یہ عربی کا ایک لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں روک لینا، قبضے میں رکھنا، عفت و پاکیزگی اس سے معنی ہیں، اور اس کے معنی یہ بھی ہیں ہر وہ چیز جو ضروری نہ ہو اس سے رک جانا۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر غیر ضروری چیز کو بھی اکٹھا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی ہمارے مزاجوں کا، ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی ہے۔ آپ ڈریسز دیکھیے بے انتہا، نمود و نمائش دیکھیے بے انتہا، گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی جتنی چیزیں خرید لی جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں ہمارے دل کو سختی کی طرف لے جاتی ہیں کیونکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین سے دوری اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ورع کے معنوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ حرام سے اجتناب اور واجبات کو پورا کرنا۔ اس کے ذریعے ہم ورع اختیار کر سکتے ہیں، اور ورع ملنے کے بعد یقیناً ہم میں دینی بہتری پیدا ہوتی ہے، ہم میں تقوی پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں، ہمارے دلوں میں مخلوق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ایک دم تو شاید اصلاح ممکن نہ ہو لیکن رفتہ رفتہ تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہمیں کہیں سے تو پہل کرنا ہوگی، تو کیوں نہ آج سے ہم اس کے کام کی پہل کر لیں۔